بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خطبہ مسنونہ سے واضح ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اذان سنی۔ یہ اذان بھلے ہی ہمیں معمولی یا عجیب لگتی ہو، لیکن اس اذان میں پورا اسلام، پوری شریعت، پورا دین سمیٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ لفظ، یہ جملہ اتنا پاورفل، اتنا طاقتور ہے کہ اس لفظ کا مقابلہ کائنات کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنا جامع، کتنا پرکشش، میں گواہی دیتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تین جملے اتنے اہم ہیں، اتنے واضح ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ پورا دین، پوری شریعت اس میں سمیٹی ہوئی ہے۔ اگر ہم اسے غور کریں، پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی معبود ہے، عبادت کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہم جائزہ لیں، غور کریں۔ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے، رحمت للعالمین، کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ قابل قبول اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ ہم غور کریں، ہم سوچیں، اگر قابل قبول مذہب اسلام ہے تو ہم جائزہ لیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم واقعی میں، حقیقت میں اسلام کو مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم گریبان میں جھانکیں، ہم غور کریں، ہم آس پاس دیکھیں، معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا، یا تو اللہ جھوٹا ہے، اللہ کی بات جھوٹی ہے، یا ہمارا کردار و عمل جھوٹا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی۔ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کیجئے، واعظ و نصیحت کیجئے،
ہو سکتا ہے اللہ توفیق مومنوں کو فائدہ ملے، نصیحت سے فائدہ ملے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اذان ہوئی، یہ اذان کتنے ہی لوگ جھٹلا دیں، یہ اذان اتنی پاورفل ہے کہ کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ اس کے الفاظ پوری دنیا میں نہ گونجتے۔ یہ ہے اس کی طاقت، اس کی عظمت۔ کوئی مذہب ثابت نہیں کر سکتا، اس کا چیلنج نہیں کر سکتا، اس کا توڑ نہیں لا سکتا، اس کا جواب نہیں لا سکتا کہ پوری دنیا سن رہی ہے، کہیں فجر ہو رہی ہے وہاں اذان دی جا رہی ہے تو کہیں اقامت ہو رہی ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام کی سچائی، یہ ہے مذہب اسلام کی حقیقت جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اگر ہم نے اسے دل سے مان لیا، دل سے تسلیم کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جہاں لفظ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی گونج پوری دنیا، پوری مخلوق نہ سنتی ہو۔ اب ہمارے پاس اتنا دم نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ یہ مذہب اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ سورج، چاند، والشمس والقمر والنجوم، اور کون کر رہے ہیں؟ ستارے، والجبال، اور کون سجدہ کر رہے ہیں؟ پہاڑ، والشجر، اور اللہ کو سجدہ کون کر رہے ہیں؟ درخت، والدواب، اور جانور، جتنے بھی جانور پائے جا رہے ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرنے پر مجبور ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اب دیکھیے یہاں کیا کہا ہے؟ اور بہت سے لوگ، سب لوگ نہیں کہا ہے، یہاں جانور، سورج، سب کا کہا ہے، کسی کو خاص نہیں کیا۔ یہاں کیا ہے؟ کثیر من الناس، اور بہت سے لوگ، سب کو نہیں کہا، اور بہت سے لوگ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے لوگوں پر ہمارا عذاب واجب ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور اللہ جیسے ذلیل کر دے، رسوا کر دے، اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت میں غور کیا؟ دنیا میں جتنی مخلوقات پائی جا رہی ہیں سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ انسانوں کو کیا کہا؟ کثیرم، بہت سے لوگ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ان پر ہمارا عذاب، ہماری گرفت ان پر واجب ہو چکی ہے۔ اور اللہ جیسے ذلیل کر دے، رسوا کر دے، کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، سمجھنے کی بات ہے، سوچ، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ میں 31 نمبر آیت ہے۔ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیو، کثیر من الناس وحق علیہ العذاب، اس پر سمجھنے کی بات ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بہت سے علماء اور درویش اور پادریوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بہت سے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے، لوگوں نے اپنے پسندیدہ
علماء اور درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے، جنہوں نے حلال بتایا اگرچہ وہ حلال نہیں ہے اس کو حلال، ان کے علماء نے اگر کسی چیز کو حلال بول دیا، حلال کہہ دیا، تو لوگوں نے حلال مان لیا، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح۔ ان کے علماء نے، درویشوں نے، پادریوں نے اگر حرام قرار دے دیا تو لوگوں نے اس کو حرام بغیر سوچے سمجھے حرام مان لیا۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے، نقطے کی بات ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ہم نے کیا کہا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے تعلق سے اللہ کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا سرٹیفکیٹ دیا ہے، پوری انسانیت کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے اور کسی کو نہیں بنایا۔ اسی لیے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جو میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ کیا جاتا ہو۔ اب اس چیز کو کوئی جھٹلائے گا؟ کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جو محمد عربی کا ذکر خیر نہ لیا جاتا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دے اسے بغیر چوں اور چرا کے مان لو، لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب ہم سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے چھوٹی سے بڑی ہر چیز بتائی ہے۔ کھانے کا طریقہ، کھائیں تو کیسے بیٹھیں، ہم حاجات میں جائیں، ٹوائلٹ میں جائیں تو کیسے وہاں بیٹھیں، کون سا پیر پہلے رکھیں، کون سا پیر بعد میں رکھیں، یہ طریقہ کس نے بتایا؟ محمد عربی نے کوئی چیز چھپائی نہیں۔ اگر وہ چھپاتے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کی سہ رگ کو کاٹ لیتے۔ انہوں نے کوئی چیز نہیں چھپائی، انہوں نے ایک ایک چیز، ایک ایک طریقہ بتایا۔ میرے بھائیو، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے رسول نے کیا فرمایا؟ ہمارے رسول نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا دخل الجنہ، کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے دل کی گہرائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، جنت داخل ہو گیا۔ جس نے لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی سے کہا، اللہ کی رضا کے لیے کہا، اس کے لیے جہنم حرام ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ دو جملے کس نے کہا؟ نبی محترم نے کہا۔ یہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے میرے رب، اے میرے مولا کریم، مجھے ایسی بات بتا دے جس کو یاد کر کے میں تجھ سے دعا مانگتے رہوں، جس کو میں یاد کروں، جس سے میں تجھے یاد کرتے رہوں، جس سے میری پریشانی ختم ہو جائے۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا، اے اللہ، یہ جملہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے مولا کریم، یہ لا الہ الا اللہ کے ہٹ کر کوئی جملہ بتا، کیونکہ یہ تو سارے بندے پڑھتے ہیں، میرے لیے کوئی خصوصیت۔ کہا، اے موسیٰ،
آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں زمین میں اور آسمان کے اندر، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، اور جتنی بھی چیزیں ان کو ایک پلڑے میں، ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا وزن بھاری ہوگا۔ یہ ہمیں سعادت مند کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ نے ان میں چنا۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کی فضیلت، لا الہ الا اللہ اتنا عظیم جملہ ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائی لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کے لیے کن کو بھیجا گیا؟ تاکہ ہم آزاد اور گمراہ نہ ہوں، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور ہم خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں، نصیب والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سب سے اونچا رسول ہمارے لیے چنا، انتخاب کیا، سب سے عظیم رسول کو ہمارے لیے چنا۔ اس عظیم رسول نے امت کے خاطر کیسی کیسی تکلیفیں نہیں اٹھائیں میرے بھائیوں، کیسے کیسے رسوائی ان کے ساتھ ذلت آمیز کلمات نہیں کہے ہوں، بے شمار مرتبہ قتل کے منصوبے بنائے گئے، گلے میں کپڑا لپیٹ کر پھانسی دینے تک لوگوں نے آپ کے ساتھ اس گھنونی حرکت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ نبی، وہ رسول ہمارا رہبر ہے، ہم اس کے امتی ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ نبی نے کیا کہا؟ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو، بخاری کی حدیث۔ کیا کہا ہے اللہ نے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ، اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ اب ہم بتائیں کہ ہماری عورتیں مسجدوں میں آتی ہیں خصوصاً جمعے کے دن واعظ و نصیحت سننے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے موقع پر خصوصاً عورتوں سے متنبہ ہوتے تھے، انہیں نصیحت کرتے تھے، اور ہم کس بنیاد پر انہیں روک رہے ہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نماز پڑھنے آتی تھیں، آپ کی زبان سے الفاظ بخاری کے الفاظ ہیں کہ مجھے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، اس وجہ سے میں نماز کو مختصر کرتا ہوں، کہ عورتیں اپنے بچوں کو لاتی ہیں، بچے روتے ہیں، اپنی ماں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں نماز کو مختصر کرتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ رسول عربی نے کہا کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو، اگر وہ آنا چاہیں تو۔ زبردستی آپ نے حکم نہیں لگایا ہے۔ آج ہم غور کریں، ہم دیکھیں عورتوں کے اجتماعات میں، مساجد میں نہ آنے سے کتنی برائیاں ہو رہی ہیں، بچوں کی تربیت میں کتنی رکاوٹ ہو رہی ہے، اس پہ غور نہیں کیے ہم نے میرے بھائیوں۔ بچیوں کی تعلیم و تربیت اصل ماں کرتی ہے، اگر ماں کی تربیت صحیح ہوگی تو بچوں کی تربیت تعلیم صحیح ہوگی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ انہوں نے اپنے علماء کو، درویشوں کو اللہ کے علاوہ حکم رب بنا لیا، یعنی جو اللہ نے حکم دیا ویسے ہی حکم
علماء کا اور درویشوں کا مانا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں، غور کریں کہ اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام سے اچھا کوئی مذہب ہے نہیں۔ آخر کیوں اس کی رونقیں، اس کی اچھائیاں نظر نہیں آتی؟ کیوں؟ غور کریں ہم نے، اسلام اتنا اچھا ہے تو پھر دوسرے لوگ کیوں اسے بری نظر اور للچائی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ۔ کس نے کہا؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صحیح معنوں میں اللہ کے رسول۔ کس کی زبان سے جملہ نکلا؟ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں ترسواؤ، چھوٹی کرو۔ کیا ہم نے غور کیا؟ یہ نبی کا جملہ ہے، اور پھر اگر ہم زیادہ غور کریں تو یہ اللہ کی تخلیق سے بغاوت ہے، اللہ کی تخلیق سے بغاوت ہے۔ کیونکہ ہم داڑھی پر جب غور کرتے ہیں تو بچہ جب بلوغت کے مرحلے سے گزرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے ہی اس کے چہرے میں بال آتے ہیں۔ لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے میں بال نہیں آتے۔ سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ لڑکی چاہے گی تب بھی بال نہیں آئیں گے، عورت چاہے گی تب بھی بال نہیں آئیں گے۔ آدمی کتنا ہی کٹوائے بال آتے ہیں۔ یہ تخلیق خداوندی ہے، یہ تخلیق میں شامل ہے۔ اور پھر ہمیں رسول نے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ۔ کئی جگہ کہا ہے داڑھی بڑھاؤ اور مجوسیوں کی اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ اب رسول کا اگر حکم آ گیا، ہمیں چوں چرا کرنے کی گنجائش ہے نہیں۔ اگر ہم گنجائش رکھ رہے ہیں تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جو اللہ کہہ رہا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے درویشوں اور علماء کو رب بنا لیا۔ اور آج ہو رہا ہے۔ آج کیوں لوگ فرقوں میں بٹے؟ فرقوں میں بٹنے کی وجہ کیوں ہے؟ ہماری صفوں میں دوری کیوں ہے؟ یہی ہے۔ ہم نے غور کیا، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ادا تو کرتے ہیں، اس کے احکامات، اس کے اوامر و امور کو نہیں اپناتے۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، نقطوں کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کفار مشرکین سے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، جنہوں نے انکار کیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو دل سے قبول کیا، پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجا، پوری دنیا میں وہ قابض ہو گئے، مسلط ہو گئے، بڑی بڑی حکومتیں ان کے نام سے تھرانے لگی لا الہ الا اللہ کی طاقت کی وجہ سے۔ یہ خوبی ہے لا الہ الا اللہ میں۔ جن کفار مشرکین نے لا الہ الا اللہ کی توہین کی، ان کا نام و نشان مٹ گیا میرے بھائیوں۔ وہ جنہوں نے دل سے لگایا لا الہ الا اللہ کو، پوری دنیا میں چھا گئے۔ یہ ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ اسلام کی قوت اور سچائی۔ کاش کہ ہم اس سچائی کو دل سے مان لیں، کاش ہمیں اللہ اس کی توفیق دے۔ جب ہمارا دل مائل ہوگا تو اللہ توفیق دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ربیع اول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ ربیع اول کا مہینہ کیا حیثیت ہے اس میں کہ ہم اسے بڑے آن و شان سے مناتے ہیں؟ کیا نبی نے حکم دیا ہے؟ آپ کی پیدائش ہے، صحیح ہوئی، لیکن کیا میرے نبی نے حکم دیا کہ میرا جشن مناؤ؟ کیا صحابہ کرام نے اس کو منایا؟ نہیں منایا تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، للکار رہی ہے، متنبہ کر رہی ہے، آگاہ کر رہی ہے، مصیبت اور ہلاکت کے دن سے ہمیں جگا رہی ہے کہ ابھی بھی جاگ جاؤ،
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جنہوں نے اپنے درویشوں اور علماء کو، عالموں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، کہ جو اللہ نے حکم، شریعت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ کسی کو شریعت میں دخل نہیں ہے، شریعت بنانے والی ذات اللہ کی ہے، شریعت بنا کر بھیجا، نبیوں کو دیا ہے، نبیوں نے جیسی شریعت اللہ نے بنا کر دیا ویسے بتایا ہے، سمجھایا ہے، کسی نبی کو بھی اختیار نہیں دیا میرے بھائی۔ اس نبی کو یہ ہے کہ بس نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، انک لا تہدی من احببت، آپ کے چاہنے سے کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر نبی کے چاہنے سے ہدایت ملتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو ہدایت مل جاتی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا اسلام قبول کر لیتا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ناکارہ نہیں رہتی، نافرمان نہیں ہوتی۔ اگر نبی محترم کو یہ پرمیشن ملتا، اجازت ملتی، تو سب سے پہلے اپنے حقیقی چہتے چچا کو اسلام کی دعوت دیتے، دعوت دیے، قبول نہیں، ہدایت نہیں دیا۔ نبی کے چاہنے سے بھی ابو طالب راہ راست پر نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے، شریعت بنانے والی ذات اللہ کی ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اذان کے الفاظ ہمیں پانچوں وقت متنبع کر رہے ہیں، سوچنے اور سمجھنے پر ابھار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ہم نے سمجھا یہ اتنے پاورفل، ہم نے ان کو معمولی سمجھ لیا ہے، ہم ان کی آواز سنتے ہیں، ہمارا وقت چائے پینے میں، فضول کاموں میں صرف ہوتا ہے، ہمیں مؤذن کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن ہمارے کان اس وقت بہرے ہو جاتے ہیں۔ مؤذن بڑے پیار سے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم شیطانیت کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں ان کا کارساز ہے، ان کا ولی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور کارساز نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کیا صفت بتا رہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تاریکی سے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اجالے کی طرف لاتا ہے، راہ راست کی طرف لاتا ہے، ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے ولی کون ہے؟ سرکش لوگ، شیطان لوگ، طاغوت، ہر وہ شخص اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی صفت طاغوتوں کی، اللہ کے علاوہ جن کو ہم نے بہت بڑا رتبہ دے دیا ہے، ولی بنا لیا ہے، ان کی صفت وہ روشنی سے، ہدایت سے نکال کر ضلالت اور گمراہی کی طرف لاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، وہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ ولی الذین، سمجھنے کی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ قرآن کوئی مقابلہ اور چیلنج نہیں کر سکتا، ہمارے پاس ہے میرے بھائیوں، گرد کھا رہا ہے، گرد جمع ہوا ہے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا، اتارا ہے، اللہ کا کلام ہے، ایرو غیرو کا کلام نہیں ہے، اللہ کی باتیں ہیں، کسی غیر کی باتیں نہیں۔ اللہ کی عظمت کو سمجھو، اذان سے سمجھو۔ اگر ہم اللہ کی عظمت کو معمولی سمجھ رہے ہیں تو اذان سے سمجھو میرے بھائیوں،
کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس پکار کو، اس آواز کو، کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ سسٹم میں میرے بھائیوں، اس اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ میری عبادت کرو تو کیا کہا ہے؟ سنو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ دیکھو میرے بھائی، اللہ صرف اپنی نہیں منوا رہا ہے، اللہ کو کائنات میں پائے جانے والی ایک ایک مخلوق کا خیال ہے، ایک ایک ذرے ذرے کا خیال ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، کیونکہ اللہ کی صفت غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میری مخلوق پر کوئی ظلم زیادتی کرے، کوئی جبر و ظلم کرے، تشدد برپا کرے۔ یہ ہے اللہ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، سے تمہیں اللہ کی بات، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرو، کیونکہ آدمی جب جوان ہو جاتا ہے، بڑی عمر میں چلے جاتا ہے، کمانے لگتا ہے، تو باپ کے احسان کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ باپ نے جو بچپن سے پرورش کی ہے، ماں باپ نے اس کو ایک طرف ڈال دیتا ہے، اس لیے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر جس نے والدین کی نافرمانی وہ جہنمی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو والدین کے ساتھ نافرمانی کرے گا، ان کے ساتھ نہ جائز سلوک کرے گا، نہ غلط رویہ اختیار کرے گا، اللہ نے اس کے لیے جہنم ہونے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ میرے بھائیو، کیا کہا پھر؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کو صاحب مال والا بنایا ہے، صاحب خوشحال بنایا ہے، تو آپ کا کام ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار تمہارا کوئی پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، تو اس کا خیال کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ مال تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور تمہیں جو صاحب حیثیت بننے کی توفیق اللہ کی جانب سے ملی ہے۔ اس لیے رشتہ دار اگر غریب ہیں، پریشان ہیں، تو ان کا خیال کرو۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ۔ بہت سے بچے اپنے باپ سے محروم ہو جاتے ہیں، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ بے سہارا ہو جاتے ہیں، تو اسلام نے میرے بھائیوں ایک سسٹم بنایا ہے کہ کوئی یتیم بچہ بے سہارا نہ رہے، اس کی نگرانی، اس کے حال چال پوچھنے والا ہو۔ اور کیا کہا؟ والمساکین، جو مسکین ہیں، نادار ہیں، پریشان ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ اور کیا؟ والجار ذی القربى والجار بالجنب، ایسا پڑوسی جو رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، اجنبی ہو، یعنی جس کو آپ پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجیے۔ ایسا پڑوسی جو آپ کے بازو میں ہے، آپ کے ادھر ہے، اگر وہ پریشان ہے، مجبور ہے، تو آپ اس کا خیال کیجیے۔ والجار بالجنب، اور ایسا جو آپ کے ساتھی جو سفر کر رہا ہے، ٹرین میں ہو، جہاز میں ہو، سفر میں ہو، آپ کا ساتھی ہو، اگر اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، کوئی مصیبت میں گھر گیا ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور کیا کہا؟ وَصَحْبِ الْجَنْبِ، اور کیا کہا؟ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جو نوکر شوکر غلام ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا سسٹم، کوئی قانون ایسا اللہ کے علاوہ بنا نہیں سکتا۔ غور کرنے کی بات ہے اس آیت پر، ان آیتوں پہ غور و فکر تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں اللہ نے حکم دیا؟ ان اللہ
لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ گھمنڈ اور غرور اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ مال آ گیا تو یہ نہیں کسی کی طرف جھانکتے نہیں، کوئی آیا تو اس کو دھتکار دیے کتے کی طرح ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے اسلام۔ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوتے تو کوئی بھی مصیبت زدہ نہیں ہوتا، اسلام کا نام ہوتا بول بالا ہوتا، اسلام سرخرو ہوتا۔ اسلام بدنام کیوں ہے کہ ہم نے اسلام کی سچائی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے کہا تھا، تم دیکھو گے کہ ایک عورت ایک بیابان دور سے مکہ آئے گی، اکیلی تنہا آئے گی، اس کو کوئی خوف و ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ یہ اسلام آج ہم درندے دیکھ رہے ہیں، اسلام کی شکل، مسلمانوں کی شکل میں درندے ہیں۔ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اس عورت اکیلی حج کرنے آئے گی، مکہ آئے گی، اور تم دیکھو گے کیسر و کسرا کے خزانے مسلمانوں کے بیت المال میں ہوں گے، اور تم یہ بھی دیکھو گے کہ مسلمان زکوٰۃ خیرات لے کر نکلیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور یہ سب ہو چکا۔ مسلمانوں نے کر کے بتا دیا، ثابت کر دیا، ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں کیا ہم غور کریں، آج واقعی میں مسلمان، ہم غیروں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان پکے سچے ہیں، اسلام پر عمل پیرا ہیں؟ حقیقت میں ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ سچا ثابت ہو سکتا ہے؟ ذرا غور کریں، سوچیں کہ ہم دعوے میں سچے ثابت ہو سکتے ہیں؟ ساری انسانیت کے لیے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ساری انسانیت کے لیے۔ میرے بھائیو، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے اس کو سمجھنے کی توفیق دی ہے، ہمارا حق بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم دوسروں کو گمراہیت سے نکالیں، راہ سے جو بھٹک گئے ہیں ان کو راہ راست پر لائیں۔ کل قیامت کے دن پوچھو گی، اگر ہمارا پڑوسی کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، کل ہم سے پوچھو گی کہ تم کو ہم نے توفیق دی تھی، ہدایت دی تھی، تم نے اپنے پڑوسی کو اسی حال میں کیسے چھوڑا؟ تم نے اپنے پڑوسی کو بھوکا کیسے چھوڑا؟ تم نے اپنے پڑوس کو تڑپتے ہوئے کیسے چھوڑا؟ مرض میں مبتلا مریض کو کیسے چھوڑا؟ یہ پوچھو گی کل۔ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں خود سے نہیں ملی، اللہ نے دی ہے، اللہ کی توفیق سے ہمیں ملی ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسجد میں جمع ہیں، یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ کی توفیق سے ہم، لیکن صحیح معنوں میں کیا ہم اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں؟ اگر ہم یہاں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے جمع نہیں ہوئے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ رہنے کا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ پورے انسان مل کر، پوری مخلوقات، جتنی آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، انسان اور جن پائے جاتے ہیں، سب مل کے میری عبادت میں لگ جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جتنی مخلوقات ہیں، انسان اور جن ہیں، سب مل کر میری نافرمانی پہ تل جائیں، میرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بادشاہت میں، میری حاکمیت میں، میری قادریت میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ لیکن اگر ہم میں سے کسی کے مخالف ہو جائیں تو ہمارا جینا دوبر ہو جائے گا۔ اگر پوری بستی والے ایک گھر سے مخالف ہو جائیں تو میرے بھائیو سمجھ لو کیا ہوگا، جینا دوبر ہو جائے گا، ہمارا چین و سکون ختم ہو جائے گا۔ اور کیا کہتا ہے؟ پوری مخلوقات میرے خزانے میں سے پورا لے لیں، جتنا چاہیں وہ لے سکتے ہوں، اپنی ضرورت سے زیادہ بھی میرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی، اتنی ہی جتنی سمندر میں سوئی ڈالیں گے اور نکل جائیں گے۔ یہ ہے اللہ۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے غور کیا کہ اللہ کی باتوں پر ہم عمل پیرا ہیں، کہ ہم صحیح میں ہم مسلمان ہیں؟
سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ میرے بھائیو، یہ ربیع اول کا مہینہ دوسری قوموں کے مشابہت ہم نے اختیار کر لی ہے۔ دوسری قومیں اس سے بھی بدتر ہمارا ہم نماز چھوڑ دیتے، کوئی ثبوت نہیں، کوئی وہ نہیں۔ سب سے بہترین گروہ صحابہ کا گروہ تھا، سب سے بہترین جماعت صحابہ کی جماعت تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے جانے کے بعد بھی پورے دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ میرے بھائیوں، یہ ان کے کارنامے، ہم نے ان کے کارناموں کو بھول گئے۔ واتخذوا آباءهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ سے بڑی عاجزانہ دعا ہے، اے میرے مولا کریم ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس دنیا میں رکھ، حالت ایمان اور اسلام میں رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ واخر دعوانا